أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ معزز دوستو، عزیز بھائیو، یہاں سے قرآن مقدس کا 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ کل بات آئی تھی کہ یہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ گزشتہ کل ہم تمام نے سنا۔ یہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور عورتوں نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا بلکہ یہ تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بجائے اس کے کہ وہ اتراتے، گھمنڈ کرتے، فخر کرتے، انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ وما ابرئ نفسی، یہ جو اس گناہ سے میں بچا، اس بچنے میں میری ذات کا کوئی کمال نہیں، میرے نفس کا، میری ذات کا کوئی کمال نہیں، بلکہ انسان کے نفس کا حال یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا جو نفس ہے یہ ہمیشہ برائی کی ہی دعوت دیتا ہے، ہمیشہ برے کاموں پر ہی ابھارتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی اللہ کے فضل ہو جائے تو وہ آدمی نفس کے دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، کہ میرا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ معلوم ہو گئی کہ ہمارا جو نفس ہے، انسان کی جو خواہش ہے، نفس ہے، انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک تو شیطان جو ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور ایک ہمارا نفس، ہماری چاہت، یہ بھی گویا کہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمیشہ یہ برائی ہی کا ہی دعوت، برائی کی ہی انسان کو ترغیب دیتی ہے۔ مگر وہ آدمی جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فضل کر دے، تو پھر وہ اپنے نفس کی شرارت سے بچ جاتا ہے۔ اور آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جو گناہ سے بچے تو انہوں نے اپنی طرف سے بچنے کی کوشش بھی کی۔ زلیخا جب ان کے پیچھے آئی تو یہ دروازے تک بھاگ کر گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت تب نازل ہوتی ہے جب ہم خود بھی گناہ سے بچنے کی کچھ نہ کچھ محنت کریں، گناہ سے بچنے کی فکر کریں، تبھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا کہ یہ احسن القصص ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں جتنے قصے اور جتنے واقعات ہیں ان میں سب سے عمدہ، سب سے اچھا قصہ ہے۔ اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام پر وقتی طور پر پہلے مصیبت آئی اور گھر سے ان کو بے گھر کیا گیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کے ذریعے ان کو ایک نعمت اور راحت سے نوازا کہ ان کو ایک ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آتی ہیں، اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نعمت اور راحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر حالات آئے تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تنگ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان جس طرح یوسف علیہ السلام جمے رہے اور برائی سے اپنے آپ کو انہوں نے روکے رکھا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا رہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حسد بہت ہی بری لعنت ہے، بہت ہی بری بیماری ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کوئی بھی چیز دی، کوئی بھی نعمت دی، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، بال بچے ہیں، خوبصورت بیوی ہے، یا اور دوسری چیزیں اس کو عنایت کی، تو اب یہ آدمی اللہ پر گویا کہ سوال کرتا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں دی؟ اس کے پاس سے یہ ساری نعمتیں ختم ہو جانی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے وہ الگ سی بات ہے، لیکن میرے بھائی کے پاس جو گاڑی ہے، جو اچھا گھر ہے، نیا گھر ہے اور نئی گاڑی ہے، وہ اس کے پاس سے چھین جانی چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے حسد، اور یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کی جگہ ایک دوسرا لفظ ہے غبطہ، کہ انسان یہ خواہش کرے کہ میرے بھائی کے پاس جو نعمت ہے، اے اللہ اس میں اور بھی برکت دے اور وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، تاکہ مجھے بھی، میری بھی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، راحت کے ساتھ گزرے۔ یہ دعا کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ سامنے والے کی نعمت ختم ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، بالکل خالی ہاتھ ہو جائے، اور چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن سامنے والے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے حسد، اور اس کی اجازت نہیں۔ اور آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا یہ حسد کا ہی گناہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا تو شیطان کو حسد ہو گیا،
اسے جلن ہونے لگی اور اس نے اللہ کی بغاوت کر دی اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ہمیشہ انسان کو ذلیل اور خوار کرتی ہے، اس لیے کہ نعمتیں دینے والے تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ روک نہیں سکتے، اللہ تو سامنے والے کو اور نوازے گا اور نوازے گا، لیکن اگر آپ کے اندر حسد کی آگ ہے تو آپ اندر سے پریشان ہوتے رہیں گے۔ اللہ کو تو آپ روک نہیں سکتے لیکن خود ہی اپنے اوپر ظلم کریں گے اور خود کو پریشان کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسد کی بیماری سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھی تربیت بہرحال کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد خود نبی تھے، انہوں نے اپنے بچے کی اچھی سے تربیت کی تھی، تو ان کے جو صاحبزادے ہیں یہ اپنے آپ کو گناہ سے ہمیشہ بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا یہ بادشاہ بنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی ہمیشہ اچھی تربیت کرنی چاہیے اور اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تربیت جو ہے کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے، انسان کے ایمان اور اسلام کی سلامتی اور حفاظت کا گویا کہ یہ ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عفت، امانت اور دین پر جمے رہنا یہی گویا کہ اصل کامیابی ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام دین پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں وہ تو نبی ہیں ان کو نوازیں گے ہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی دین پر جمے رہتا ہے چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آئے، یوسف علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، اس سے زیادہ بھی اگر حالات آ جائیں اور انسان دین پر جمے رہے تو یہ اس کی کامیابی کے لیے گویا کہ کافی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط یہ مناسب نہیں ہے۔ زلیخا کے دل میں جو وسوسہ آیا اسی لیے آیا کہ کمرے میں یہ لوگ اکیلے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورت کسی کمرے میں تنہا نہ رہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ ایک جوان مرد اور جوان عورت ہوتی ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان جو ہے ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں ہر ایک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، گناہ کے کام سے، گناہ کے اسباب سے بھی خود کو دور رکھنا چاہیے تاکہ گناہ میں انسان پڑے ہی نہ۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو حالات چاہے اتنے ہی مشکل کیوں نہ آئے ہم ان تمام حالات کو آسانی سے ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے خدا پر اور اللہ پر بہت ہی زیادہ کامل اعتماد تھا، تو ان کے اوپر جتنے بھی حالات آئے ہر حالت کو یہ برداشت کرتے چلے گئے اور اسلام سے نہیں پھرے، کبھی بھی انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو اسی طرح زندگی میں اگر ہمارے اوپر بھی مختلف حالات آتے ہیں تو ان حالات کے سامنا کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہی کہ ہماری روحانیت ہماری مضبوط رہے، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ مضبوط رہے۔ اسی طرح اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ معصیت سے بہتر مصیبت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس گناہ سے بہتر تو یہ ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کا سامنا کر لینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تنگ دست ہے، اگر وہ بھوکا رہے گا پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، لیکن اس پریشانی کو برداشت کر لینا یہ بہتر ہے اس کے کہ وہ آدمی حرام کام کرنے چلے جائے اور حرام مال کرے۔ پتہ یہ چلا کہ دقت اور پریشانی کو جھیل لینا یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اسی طرح اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سچے داعی کی کیا صفت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل کے داخل کر دیا گیا، انہوں نے وہاں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ پتہ یہ چلا کہ داعی پر چاہے کیسی حالات کیوں نہ آئے، داعی جہاں بھی رہے ہر جگہ وہ اپنے فرض منصبی کو نہ بھولے تاکہ اللہ کی دعوت اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا جائے۔ اسی طرح داعی کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ داعی کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے ہر قسم کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور آخر میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صبر کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور ایک ملک کا ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ بالکل اٹل ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مقرر رہتا ہے، تقدیر ہر صورت اپنا کام کر کے رہتی ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے پوری دنیا والے مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور اللہ نے جسے ذلیل کر دیا سارے لوگ مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یہ بھی اٹل ہے۔ تو یہ چند سبق ہے جو اس صورت سے ہم تمام کو ملتے ہیں۔ اس طرح آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہمارے نبی جو ہے ان تمام واقعات ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ اس آیت سے ہمارے نبی کی نبوت کی ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں نے جب ثابت کی تھی اسلام کو قتل کرنے کی ڈالنے کی، آپ کو تو نہیں، تو آپ سے 13 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
لیکن پھر بھی آپ یہ سارے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ آپ کی طرف اللہ کی جانب سے وحی بھیجا جاتا ہے، اور اس وحی کے بتلانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے جو ہے کہ ہماری نبی کی نبوت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کے اور دیگر اقوام کے واقعات ہیں، ان تمام واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس طرح کا کام کیا۔ قرآن جو واقعات بیان کر رہا ہے، ان واقعات کا مقصد صرف اس سے کہانی سنانا نہیں، بلکہ ہمیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت اور درس دے رہے ہیں کہ تم لوگ اس سے عبرت حاصل کرو کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات مان کر اپنی زندگی گزاری، ان کے ساتھ کیسا اچھا انجام ہوا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ کس قدر برے انجام کے مستحق ہوئے۔ یہی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت دلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں ایک دوسری صورت ہے سورہ رعد۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مقدس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تلک آیات الکتاب، کہ یہ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ آپ کی رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اور یہ بالکل برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان کی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بالکل ٹکائے رکھا ہے۔ ہم زمین میں چھوٹا سے چھوٹا چھپر بھی بنائیں، اگر چھوٹی سے چھوٹی چھت بھی بنائے تو ہمیں پیلر کی اور کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو، اور ایک نہیں بلکہ ساتوں آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا گویا کہ اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی کام پہ لگا دیا ہے کہ ہر ایک اپنے میعاد کے مطابق یہ لوگ چلتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اس کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور زمین میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا جوڑا بنایا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب سے سائنس نے ترقی کی ہے تو ہر چیز میں ریسرچ ہوئی تو باتیں پتہ چلی کہ ہر جو پھل ہے اس میں بھی نر اور مادہ ہے۔ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہے، مذکر اور مؤنث ہے، پھر دونوں کے ملنے سے آگے ایک نسل بڑھتی ہے، تو اسی طرح فروٹ میں بھی ہے کہ نر اور مادہ پھل اور دونوں پھول ایک ساتھ ملتے ہیں، پھر سے اس میں پھل نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی گویا کہ قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ آگے اپنی ایک قدرت بیان کر رہا ہے یغشی اللیل النہار، خدا وہ ہے کہ جو دن پر رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی دن اتنا روشن ہے پھر اچانک پوری روشنی ختم ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اور رات کی تاریکی چھائی رہتی ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ دن کو ڈھانپ دیتے ہیں کہ بالکل اندھیرا تھا لیکن جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے دن روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے اس پورے نظام میں بہت ساری نشانیاں ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک ایک چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حصے بنائے اور زمین کے جو یہ قطعے ہیں، جو ٹکڑے ہیں، یہ سب آپس میں ملے جلے بھی ہیں، لیکن ہر زمین کی خاصیت الگ ہے۔ مثلاً دو کیاری ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے تو ہیں لیکن اس کیاری کی خاصیت الگ ہے اور دوسرے کی الگ۔ ہمارے یہاں زمین مٹیاری ہوتی ہے، بعض جگہ آپ دیکھیں گے زمین بالکل لال کلر کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تو ایک ہی بنائی لیکن زمین کے الگ الگ حصے میں الگ الگ خصوصیت دی۔ کہیں سے گنا کہیں سے کسیار نکلتا ہے تو کہیں سے اناج اور چاول اور اسی طرح گیہوں وغیرہ، ہر زمین کی خاصیت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے مختلف قسم کے باغات بنائے، کھجور کے، انگور کے، اسی طرح دوسرے اس کے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یسقى بماء واحد، کہ زمین بھی ایک ہے اور اس میں جو پانی اللہ برساتے ہیں پانی بھی ایک ہے، لیکن اسی پانی سے اسی زمین سے الگ الگ قسم کی معقولات اور الگ الگ قسم کی فروٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہر ایک فروٹ کی، ہر ایک پھل کی خاصیت اور اس کا مزہ اور اس کے ٹیسٹ جو ہے یہ بھی گویا کہ الگ الگ ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے گویا کہ ایک سبق ہے اور ایک نشانی ہے کہ زمین بھی ایک ہے
اور پانی بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الگ الگ فروٹ نکال رہے ہیں اور ہر پھل کا الگ الگ مزہ ہے. جیسے سیب ہے تو سیب کے ہی سائز کا نارنگی بھی ہے، آم بھی ہے، لیکن تینوں کے رنگت بھی الگ ہے اور تینوں کا مزہ بھی الگ ہے، تینوں کی خاصیت بھی الگ ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ حالانکہ پانی ایک ہی پانی سے تینوں چیزیں ہو رہی ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. گویا کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہے ان کو تعجب ہوتا ہے. ان تعجب فعجب قولهم ائنا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. یہ جو کفار ہیں یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس خدا نے اس پورے سنسار کو بنایا ہے، بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑا کیا اور زمین سے مختلف غلات اگائے، سورج چاند ستاروں کے نظام کو قائم کیا، زمین میں دریا اور پہاڑ بنائے ہیں، جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، کیا وہ خدا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے. لہذا اس سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ جس خدا نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے وہ اس بات پر زیادہ قادر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور حساب کتاب کے لیے ہمیں کھڑا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. آگے ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر ایک احسان اور ایک کرم یہ کیا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے لگا دیے ہیں، جو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں کہ انسان کسی بلا میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. کہ حدیث میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو فرشتے ہماری آفات سے، بلا سے، مصیبت سے ہم تمام کی حفاظت کرتے ہیں. البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، کسی انسان پر کوئی عذاب بھیجنا ہوتا ہے، تو یہ پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس وقت یہ فرشتے اس انسان کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ خود آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے. یعنی کہ جس آدمی پر اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، دولت دی ہے، رزق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو چھینتے بھی نہیں ہے، اس کی صحت کو بیماری سے بدلتے بھی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک وہ آدمی خود ایسے کرتوت نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے کا فیصلہ نہ ہو جائے. گویا کہ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بھیجتے، بلکہ ہماری بد عملیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رزق کی ناقدری کرتے ہیں، صحت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اس بد عملی کی وجہ سے اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے، اور جو حفاظتی فرشتے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ اہل حق کی مثال کیسی ہے اور اہل باطل کی مثال کیسی ہے. جیسے مثال کے ساتھ اللہ نے سمجھائی، کیونکہ مثال سے باتیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ بالکل سیلاب آ جائے اور بہت ہی زیادہ پانی آ جائے، تو پانی آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کے سارے غلاظتیں اور گندی چیزیں پانی کے اوپر چلی جاتی ہیں، جس کو جھاگ بولتے ہیں. زمین کی گندی چیزیں پانی کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو جھاگ بولا جاتا ہے. اور پانی کا جو پانی کے اندر جو اصل قوت ہوتی ہے اور اس کے اندر اصل غذا ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، یعنی اصلی چیزیں نیچے چلی جاتی ہے، اور جو جھاگ اور غلط قسم کی چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باطل کی مثال ایسی ہے اس جھاگ کی کہ جو اوپر جمع ہو جاتا ہے، اور حق کی مثال وہی ہے کہ جو نیچے چیز جمع ہو جاتی ہے. اس کو دوسری مثال سے بھی سمجھایا کہ جیسے سونا ہے، جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ دھات وغیرہ ملایا جاتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں. اسی سونے کو اگر آپ آگ کی بھٹی میں جلائیں گے تو اس سونے میں جو خالص سونا ہے وہ نیچے کو جم جائے گا، نیچے اس کی تہ لگ جائے گی، اور سونے کے اندر جو ملاوٹ ہے، جو ملاوٹی چیز ہے، وہ سونے کے اوپر پرت بن کر جمع ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ باطل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اوپر جھاگ ہو، پرت ہو، اور حق کی مثال ویسی ہے کہ جو نیچے اصل غدہ اور مغز اور اصل چیز جمع ہو جاتی ہے. لہذا اگر کبھی باطل کا غلغلہ ہو جائے، باطل حق پر ایسا لگے کہ باطل کا بالکل غلبہ ہو گیا ہے، تو انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بس یہ جھاگ ہے، اوپر کے جھاگ ہے، یہ بالکل بیکار چیز ہے. حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے. لہذا اس سے گویا کہ ہم تمام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو بظاہر لگے کہ اہل باطل غالب ہو چکے ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، وہ جو چاہتے وہ کرتے ہیں، جمعہ کو آپ کو مسجد سے بھی روک دیتے ہیں،
ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، تو ایسے سب حالات میں بھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حق کا کبھی نہ کبھی غلبہ ہوگا، اور باطل تو بالکل اوپر کی جھاگ کی طرح ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا ان کے غلبے سے اور ان کے پاور سے، ان کی قوت سے ہمیں بزدل اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی اور متقین کے تقریباً 7 اوصاف بیان کیے، تقریباً 8 اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ یہ 8 صفتیں اہل تقوی کے اندر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، اس کو متقی پورا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، اس عہد پر اور اس اقرار نامے پر انسان جمع رہتا ہے۔ نمبر 2، ولا ينقضون الميثاق، اور اپنے عہد کی یہ لوگ عہد شکنی نہیں کرتے، یعنی جو وعدہ کر لیا اللہ سے یا کسی اور لوگ سے جو وعدہ کر لیا، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اسی طرح والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو یہ لوگ قائم رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتہ قطع نہیں کرتے، کسی سے بول چال بند نہیں کرتے، بھائی چارگی کو یہ لوگ ختم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، یعنی آخرت میں ہمارا غلط انجام اور برا انجام نہ ہو، اس سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے صبر کرتے ہیں، مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے کہ اس کا بدلہ ہمیں خدا ہی دے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور مجمع میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا بدلہ یہ لوگ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہے جو اہل تقوی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ 8 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور آگے اللہ تعالیٰ وہ کہ انعام بھی دے رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوگی، اولئک لہم عقبی الدار، کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوگی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 8 کام جنت میں داخل کرنے والے ہیں کہ اللہ سے ہم نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت بند نہ کریں، رشتہ قطع نہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، آخرت سے ڈرتے رہیں، اسی طرح اللہ ہی کے لیے صبر کریں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے رہیں۔ تو یہ 8 کام جو آدمی کرتا رہے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت کی گویا کہ گارنٹی اور بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام بدبختوں کے بھی نقل کیے ہیں کہ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، ان کے 3 اوصاف ہیں۔ اولئک الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو باوجود یہ کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے اس کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو یہ قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 3 خرابیاں ہیں، جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوگی وہ انسان بدبخت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے جو عہد کیا ہے اس پر ہم قائم رہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں، لوگوں سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو ہم وفا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، رشتہ داروں سے رشتہ قطع نہ کریں، بات بات پر ہم اپنے بھائیوں سے، سگے لوگوں سے بات کلام اور آنا جانا بند کر دیتے ہیں، یہ بھی گویا کہ مناسب نہیں ہے۔ اور نمبر 3، زمین میں فتنہ و فساد نہ مچائیں۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کے مستحق ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، جن کے اندر یہ 3 باتیں ہوگی یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ 3 اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اوپر جو 8 اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ایک مطالبہ نقل کیا ہے۔ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات سے نوازا تھا، اور یہ قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے، لیکن یہ کفار جو ہے نبی سے معجزہ مانگتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من الیہ من اناب، کہ اللہ کے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔
لہذا ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت اللہ سے مانگے، اور اللہ جسے بھی چاہتا ہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے مانگنے سے کبھی معجزہ نہیں آئے گا، معجزہ یا کرامت جو بھی ہوتی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آگے ایک آیت اور ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اولاد تھی، آپ کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹوں کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلا، بچپن میں ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور بیٹیوں سے آپ کا سلسلہ نسب چلا۔ تو یہ کفار مکہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہیں، ان کے بھی تو بال بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بال بچے تھے۔ یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے، لوگوں ہی میں سے کسی کو نبی بناتے ہیں، اور وہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لہذا کفار جو آپ سے اشکال کر رہے ہیں کہ آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں، یہ گویا کہ ان لوگوں کی عقل مندی نہیں بلکہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کفار جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں معجزہ دکھانے کا، تو اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش کرے، اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پتہ یہ چلا کہ معجزہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لوگوں کے مانگنے سے یا نبی کے اپنے چاہنے سے یہ چیز عطا نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھائی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور کفار چونکہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، یہ لوگ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ کہتے تھے لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دی اور کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دی کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی حقیقت بدل نہیں جائے گی، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، اللہ ہی گویا کہ میرے لیے کافی ہے، تمہاری گواہی کی اور تمہارے تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے اس میں گواہ خود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خود میری رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو مجھے نبی نہ ماننے والے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، چونکہ ہمارے نبی کے اوصاف پہلی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، توریت، زبور، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، تو جن لوگوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ ہی گویا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اس سورت کے سب سے آخری آیت۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ ابراہیم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات نازل کی ہے اور مختلف احکامات دیے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی جو سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نزول کی حکمت بیان کی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے، یہ قرآن کیوں دیا ہے اس کی حکمت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکی سے نور کی طرف لے آئیں، یعنی لوگ جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں سارے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، خدا کے دین کے راستے پر لگا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ کہ قرآن مقدس کے نزول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان کر دی۔ اسی طرح آگے کفار مکہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے عربی میں کیوں ہے، قرآن کو کسی اور زبان میں ہونا تھا، یہ عربی میں کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ اللہ کا دستور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اسی قوم کی زبان اس رسول کو عطا ہوتی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف یعنی اول مرحلہ میں قریش کی طرف اور مکہ والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو چونکہ جہاں پر آپ کی بعثت ہوئی وہاں سارے کے سارے لوگ عربی تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ اللہ کا جو پیغام ہو، اللہ کی جو کتاب ہو وہ عربی میں ہی ہو تاکہ لوگ براہ راست سمجھ سکیں، ورنہ اگر کسی اور زبان میں، عبرانی میں یا ہندوستانی کسی زبان میں نازل کرتے تو کفار مکہ بہت زیادہ واویلا کرتے اور بہانہ کرتے کہ ارے یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اس چیز کو ہم سمجھ نہ سکے اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ دھرمی کا بھی جواب دے دیا کہ ہمیشہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ رسول جو بھیجا جاتا ہے وہ رسول اس قوم کی ہی گویا کہ زبان بولتا ہے، یعنی دونوں کی مادری زبان ایک ہی ہوتی ہے،
لہذا تم لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ قرآن عربی میں کیوں ہے یہ بالکل وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو ہم ان نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیں گے۔ پتہ ہے چلا کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اگر ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر تو ایک تو ہے زبان سے انسان الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور دوسرا شکر ہے عملی طور پر کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو صحیح جگہ انسان خرچ کرے، غلط جگہ خرچ نہ کرے۔ آپ کو علم دیا ہے، علم سے فائدہ اٹھائیے، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں لوگوں کو بھی علم کی باتیں بتلائیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کو صحیح جگہ صحیح مصرف میں خرچ کیجیے، تبھی تو ہے کہ آپ نے اس مال کا شکریہ ادا کیا۔ اگر آپ نے مال کو غلط جگہ اسراف کیا، غلط جگہ اس کو خرچ کیا، چاہے آپ زبان سے الحمدللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، اس مال کا گویا کہ آپ نے کما کو حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی توحید، رسالت، آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ پہلی امتیں بھی نبی کو تکذیب کرتی رہی، نبی کی نہیں مانی، نبی کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی، دشمنی کی۔ آپ کے ساتھ بھی اگر یہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں تو آپ اس سے گھبرائیے مت، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی مزہ چکھایا ہے، ان کفار مکہ کو بھی ہم اچھی طرح مزہ چکھا دیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے کلام کو نقل کیا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، تو قوم میں جو لوگ دین کو اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے تھے ان لوگوں نے 4 طرح کے شبہات انبیاء کے سامنے پیش کیے۔ پہلا شبہہ تو یہ پیش کیا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ جب نبی دین کی دعوت لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو پہلا شبہ تو ان لوگوں نے یہ پیش کیا کہ آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس خدا کے وجود کے بارے میں ہی ہمیں شک ہے، گویا کہ ہم نعوذ باللہ اس خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پہلا شبہ انہوں نے یہ ظاہر کیا، تو اللہ نے ان رسولوں کے زبانی ان کو جواب دلوایا۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ ان انبیاء نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ کیا تم اس خدا کے بارے میں شک کر رہے ہو جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، جس نے اس پورے سنسار کو، پورے کائنات کو بنایا، کیا تم اس خالق اور اس مالک کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ یہ تو شک کرنے کی بات نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس پورے دنیا میں، پوری کائنات کے جو نظام ہے اس میں اگر کوئی انسان غور کر لے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لے گا۔ تو یہ لوگ جو شک کر رہے ہیں یہ شک کرنے والی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اللہ کا ایک ہونا بالکل اس کی دلیل بالکل واضح ہے، دنیا کی ہر ایک چیز گویا کہ اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا دوسرا شبہ یہ تھا وقالوا ان کنتم الا بشر مثلنا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ارے تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء نے ان کا جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ کے نبیوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو ہیں ہی تمہارے طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کر سکتا ہے، لہٰذا یہ نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، تمہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تیسری ان کی بیماری یہ تھی کہ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ان کفار کو جو حق قبول کرنے سے جس چیز نے روکا وہ یہی کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، اور ان لوگ کہتے تھے کہ کیا تم ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہمیں روک لو گے؟ تو اس کا بھی جواب قرآن میں مختلف جگہ دیا گیا ہے کہ آباء و اجداد یا ہمارے پہلے لوگ جو رسومات اور خرافات چلتی آ رہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ لوگ حق پر ہوں، حق تو وہی ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل رہے۔ آباء و اجداد کا اور پرانے لوگوں کا جو عمل ہے اگر اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ جواب دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ لوگ کہتے تھے فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، انبیاء سے مطالبہ کرتے تھے کہ چلو تم کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو اس کا بھی جواب دے دیا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی معجزہ لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جب اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے، لیکن ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جائے یہ گویا کہ مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ کو جب منظور ہوگا تب گویا کہ وہ معجزہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ 4 شبہات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ آگے چونکہ سورہ ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کی۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
کہ اللہ مجھے رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دیجیے اور مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے روک لیجیے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے امن، رزق، دلوں کے میلان، اسی طرح اقامت صلاۃ اور مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی اور بھلائی کی اور خاص طور پر رزق کی اور دولت کی، امن کی، برکت کی، انسان کو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کے لیے بھلائی سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی مثال دی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہے اور وہ درخت بالکل آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ درخت بالکل ایسا ہے کہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کلمہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جو آدمی کلمہ گو ہوتا ہے ہمیشہ، چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے، اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچتے رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے کلمے کی مثال دی ہے کہ ایسا درخت جو بالکل بے حیثیت ہو۔ زمین میں بہت سارے درخت اور بہت سارے پودے بے حیثیت ہوتے ہیں کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو کفر کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس میں کوئی جماؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت میں کیا ہولناکی ہوگی، کہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ جائے گی، پلکیں مارنے کی بھی وہاں پر، آنکھیں جھپکانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، سارے کے سارے لوگ بدحواس ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ آخری جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس لینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ پہلی آیت میں بھی اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا تھا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا جائے۔ آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور کیوں ہے؟ لینذروا به، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، اس کے ذریعے ڈرایا جائے، ولیعلموا، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ خدا نہیں ہے مگر ایک ہی، یعنی اللہ کی ذات اور عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے۔ اور تیسرا مقصد ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ گویا کہ آخرت کے اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو ہم روزانہ سنتے ہیں کہ ایک چیز پر ہم عمل کرنے کی نیت کریں، آج کی بات ہے کہ حسد سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے کہ بھائیوں نے حسد کی، ان کا انجام برا ہوا، تو انسان کو حسد سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو اگر آپ آگ میں ڈالیں گے فوراً وہ اس کو تہس نہس کر دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اسی طرح حسد سے ہمارے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتی ہے، یعنی ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا جو اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، حسد کے اس نحوست کی وجہ سے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کو گویا کہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق یعنی رشتے کو مت توڑو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ یعنی ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کے حسد خور اور اسی طرح اپنے دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا ہے۔ حسد یہ بہت ہی بڑی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما، اللہ استقامت اور دین پر جمے رہنا ہم تمام کو نصیب فرما۔ الہ العالمین حاسدین کے حسد سے، شرارین کی شرارت سے، دین کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روحانی بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف حسد کینہ بغض نہ رہے۔ الہ العالمین نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت عطا فرما، اللہ روزی روزگار میں خیر اور برکت نصیب فرما، گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے حبیب کے فضل سے عطا فرما۔
ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔